آج ہم آپ کو دجال کے رستے کی سب سے بڑی دیوار حضرت امام مہدی کی ایک فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے وہ آخری خلیفہ جن کی فوج دجال کے سامنے ایک سیسا پہ لائی دیوار ہوگی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ امام مہدی کا شجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے چلتا ہے۔ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں امام مہدی کے بارے میں کیا عقائد پائے جاتے ہیں، اور وہ کون سا فرقہ ہے جو امام مہدی کے اس دنیا میں آنے پہ یقین نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے قادیانی امام مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق امام مہدی آپ کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، جو شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوں گے، یہاں تک کہ امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت علی نے کوئی دوسری شادی نہ کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی دوسری شادیاں بھی کیں۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد کی بات ہے تو حضرت فاطمہ سے آپ کے کل 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کے تینوں بیٹوں میں حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی نسل آپ کے صرف 2 بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں بیٹوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی ان سے چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی اولاد کو شریف یا سید کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی بھی ایک سید خاندان سے ہوں گے۔ ویورز، تمام اسلامی مکاتب فکر اس بات پہ تو متفق ہیں کہ امام مہدی کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوگا، لیکن ان کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں میں سے کس کی نسل سے ہوگا، اس بات پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ سنیوں کے مطابق امام مہدی کا تعلق حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا۔ سنیوں کے مطابق امام مہدی قیامت کے نزدیک پیدا ہوں گے اور جو مسلمانوں کے آخری خلیفہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنیوں کی تمام سب برانچز یا شاخیں جیسا کہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث وغیرہ امام مہدی کو لے کے تقریباً ایک جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن سنیوں کے برعکس شیعہ مکتب فکر کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ شیعہ مکتب کی تمام شاخوں جیسا کہ 12 امامی، اسماعیلی یا زیدی مکتب میں مہدی کو لے کے مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، جسے ہم ویڈیو میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیعوں کی زیادہ تر شاخیں اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ امام مہدی کا جنم ہو چکا ہے۔ تو چلیں ویورز، ہم باری باری اسلام کے تمام فرقوں میں مہدی کا کنسیپٹ یا ان کی ایک فیملی ٹری دیکھتے ہیں۔ سنیوں کی تمام شاخوں کے نزدیک امام مہدی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، جن کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بے شمار بیٹے پیدا ہوئے، لیکن ان کی نسل ان کے صرف 2 بیٹوں حضرت زید اور حضرت حسن المثنی سے چلتی ہے۔ آپ کے ان دونوں بیٹوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کربلا میں موجود تھے اور اپنے چاچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ لڑے، اور جنگ کے آخر میں دونوں قید ہو گئے۔ ان میں حضرت زید ابن حسن کی اولاد نے 9ویں صدی عیسوی میں شمالی ایران کی زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی،
جو عباسی حکمرانوں کے خلاف سرگرم رہی۔ موجودہ دور میں ان کی نسل عرب سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے، اور کئی سنی مورخ یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی کا جنم بھی انہی کی نسل سے ہوگا۔ اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت حسن ابن حسن یا حسن المثنیٰ کی اولاد مختلف ایمپائرز اور بیشتر خاندانوں کی جد امجد مانی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں ان کی نسل مکہ، مدینہ، مراکش، پاکستان، انڈیا اور افریقہ کے کئی علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور سنی مورخین کی زیادہ تر تعداد امام مہدی کا انہی خاندانوں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق امام مہدی کا نام ان کے نام کی نسبت سے محمد ہوگا، یہاں تک کہ ان کے والد کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سنی مکتب فکر کی تمام مرکزی شاخیں جیسا کہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اس بات پہ متفق ہیں کہ امام مہدی کا جنم چارٹ میں دکھائے گئے کسی ایک خاندان میں ہوگا، یعنی ان کا تعلق خاص طور پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا۔ لیکن اگر اہل تشیعوں کی بات کریں تو شیعہ مکتب فکر میں امام مہدی کو لے کے بہت سی ڈیفینیشنز پائی جاتی ہیں۔ ویورز، اہل تشیعوں کے بنیادی طور پہ 3 مکتب فکر ہیں، جن میں زیدی، اسماعیلی اور 12 امامی شامل ہیں، اور سنیوں کے برعکس اہل تشیعوں کی تینوں شاخیں اس بات پہ متفق ہیں کہ امام مہدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ لیکن امام مہدی کی آمد کو لے کے تینوں مکتب فکر میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیعہ مکتب فکر کی شاخوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر امام حسین کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم و بیش 5 بیویوں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کے 2 بیٹے حضرت علی اکبر اور علی اصغر کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نسل آپ کے صرف ایک بیٹے حضرت زین العابدین سے چلتی ہے، جنہیں چوتھا شیعہ امام اور تمام شیعہ سکولز آف تھاٹ میں بہت اونچا مقام دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد شیعہ مکتب فکر کی پہلی تقسیم کا آغاز بھی ہوا۔ وہ کچھ ایسے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت زید نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اسی بغاوت کے نتیجے میں بنو امیہ نے انہیں ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد لوگوں کے ایک گروہ نے انہیں 5واں امام تسلیم کر لیا، اور یہاں سے اہل تشیعوں کے زیدیہ فرقے کی بنیاد پڑی۔ جہاں تک اس فرقے کے مہدی کی بات ہے تو یہ لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نیک اور صالح رہنما کسی بھی دور میں اٹھ سکتا ہے جو دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ موجودہ دور میں زیدی مکتب کے لوگ زیادہ تر یمن میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک 12 امامی شاخ کی بات ہے تو ان لوگوں نے امام زین العابدین کے بڑے بیٹے امام باقر کو 5واں امام تسلیم کر لیا، اور اگر شیعہ مکتب فکر کی اگلی تقسیم کی بات کریں تو وہ امام باقر کے بیٹے امام جعفر الصادق پہ آ کے ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے جعفری مکتب فکر کی بنیاد بھی رکھی، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں عباسی حکمران المنصور نے زہر دیا تھا۔ ان کی شہادت شیعہ مکتب فکر کے اسماعیلی فرقے کی بنیاد بنی۔ وہ کچھ یوں کہ ان کے بعد ان کے کچھ پیروکاروں نے ان کے پہلے سے انتقال شدہ بیٹے اسماعیل کو 7واں امام تسلیم کر لیا، اور اس بات کا دعویٰ کرنے لگے کہ حضرت اسماعیل پوشیدہ ہیں اور مہدی بن کے واپس آئیں گے۔ لیکن اسماعیلیوں کے ایک دوسرے گروہ نے حضرت اسماعیل کی بجائے ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام تسلیم کر لیا۔ ان لوگوں کو کرامتہ مکتب فکر یا سیونرز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو محمد بن اسماعیل کو 7واں امام اور مہدی مانتے ہیں، اور ان کی اس دنیا میں دوبارہ آمد پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ سن 899 صدی عیسوی میں اسماعیلی مکتب سے تعلق رکھنے والے سعید بن حسین یا عبداللہ المہدی باللہ نے خود کو مہدی قرار دے دیا اور فاطمی اسماعیلی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔
व्यूअर्स, ये वो सल्तनत थी जिसके हुक्मरान खलीफा होने के साथ साथ इस्माइली इमाम भी हुआ करते। अल-महदी बिल्ला के बाद छठे फातमी खलीफा अल-हाकिम बिल्ला ने भी महदी होने का दावा कर दिया। इनको महदी मानने वालों ने अपने एक अलग मकतब फ़िक्र की बुनियाद रख दी जिसे दुरूज कहा जाता है। ये लोग अल-हाकिम बिल्ला के महदी होने और इनके इस दुनिया में वापस आने पे ईमान रखते हैं, लेकिन इस्माइलियों से निकले इस फ़िरके को मौजूदा दौर में मुसलमान नहीं समझा जाता, क्योंकि ये फ़िरका काफ़ी हद तक ईसाईयत से मुतासिर नज़र आता है। व्यूअर्स, यहाँ एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि इस्माइलियों की एक शाख निज़ारी अहले तशियों की वाहिद शाख है जिनके इमामों का सिलसिला आज तक जारी है। आज इनके इमामों को आगा खान्स कहा जाता है और इनके मौजूदा इमाम आगा खान 5 हैं। इनकी दिलचस्प बात यह है कि बाकी तमाम फ़िरकों के बरक्स ये लोग इमाम महदी की दोबारा आमद पे यकीन नहीं रखते, बल्कि ये लोग अपने मौजूदा इमाम को ही अपना सब कुछ समझते हैं और इनके अकीदे के मुताबिक वक्त का इमाम ही इनके लिए सबसे बड़ी रहनुमाई का ज़रिया है। व्यूअर्स, अगर 12 इमामी शाख की बात करें तो ये लड़ी इमाम जाफ़र अस-सादिक के दूसरे बेटे इमाम मूसा काज़िम से चलती है। और अगर यूं कहा जाए कि महदी को लेके सबसे ज़्यादा यकीन इस लड़ी में पाया जाता है तो ये गलत ना होगा। अहले तशियों के 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम के बाद इस मकतब में कोई बड़ी तकसीम नज़र नहीं आती। चुनाचे अगर इनके 12वें और आखिरी इमाम की बात की जाए तो इनका नाम इमाम मुहम्मद अल-महदी था। 12 इमामी शाह के मुताबिक इमाम महदी सन 868 सदी ईस्वी में समारा इराक़ में पैदा हुए। चूँकि अब्बासी हुक्मरान उन वक्तों में अहले बैत और ख़ास तौर पे उनके इमामों को या तो कैद कर लेते या कत्ल कर देते, इसीलिए इमाम महदी की पैदाइश को आम आवाम से पोशीदा रखा गया और 12 इमामी शाह के मुताबिक चंद मखसूस और गिने चुने लोगों को ही इनसे राब्ते की इजाज़त दी जाती। इन खास लोगों में उस्मान बिन सईद अल-आमरी, हुसैन बिन रवा अल-नौबख्ती और अली बिन मोहम्मद अल-सिमारी शामिल थे और इनके मुताबिक सन 941 सदी ईस्वी में इमाम महदी मुकम्मल तौर पे रूपोश हो गए और अब ये क़यामत के नज़दीक ही ज़ाहिर होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल के दज्जाल का मुकाबला करेंगे। व्यूअर्स, मुसलमानों से टूट के अलग होने वाला एक ग्रुप ऐसा भी है जिसके मुताबिक उनका महदी आ चुका है। ये लोग अहमदी या कादियानी कहलाते हैं, जिनके मुताबिक महदी और ईसा बुनियादी तौर पे एक ही शख्सियत के 2 चेहरे हैं। कादियानियों के मुताबिक महदी आने की तमाम पेशनगोइयाँ उनके सरबरा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कज़्ज़ाब पे पूरी हो जाती हैं। यही वजह है कि ये लोग मिर्ज़ा कज़्ज़ाब को महदी होने के साथ साथ नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा होने का दावा भी करते हैं, लेकिन इनके तमाम अकायद को मुत्तफ़िक़ा तौर पे दायरा इस्लाम से खारिज और इन्हें काफिर माना जाता है। व्यूअर्स, दज्जाल के फितने को समझने और दज्जाल की एक फैमिली ट्री देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।